اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ان کی امامت کا دور اور ان کی امامت کا زمانہ تھا. امام زین العابدین کی امامت شروع ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ. جس وقت امام زین العابدین کی امامت شروع ہوتی ہے تو امام زین العابدین اس زمانے کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے، ترجمانی کرتے ہوئے ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں: ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. پورے مکے اور مدینے میں 20 لوگ بھی ایسے نہ تھے جو ہم سے محبت کرتے اور جو ہم سے مودت رکھتے. عزیزو توجہ کیجئے، ایک ایسا زمانہ ہے جہاں امام کی امامت شروع ہو رہی ہے اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے مکے اور مدینے میں جہاں رسول آئے تھے اور جہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہاں 20 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ان سے محبت کرتے ہوں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پلٹ گئے تھے، سوائے 3 کے. کچھ روایتوں میں 5 کا تذکرہ اور کچھ روایتوں میں 7 کا تذکرہ ملتا ہے. ان 2 حدیثوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ اس بات کو بتا سکوں کہ کتنے سخت اور کتنے عجیب ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام اپنی اسی حدیث کے آگے ارشاد فرماتے ہیں: لیکن آہستہ آہستہ لوگ پھر امامت اور اہل بیت سے جڑنے لگے. تو عزیزان گرامی، جیسے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو جو کربلا کے لیے بیان کیا تھا، اس میں اس نقطے پر تاکید کی تھی کہ نانا کی امت کو صحیح ٹریک پر لے کر آنا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ہے. تو اس کا نتیجہ کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کے لیے قیام کیا تھا، وہ نتیجہ اب ہمیں آہستہ آہستہ دکھ رہا ہے. سب سے پہلے واقعہ حرہ رونما ہوتا ہے. واقعہ حرہ ایک بہت دل دہلا دینے والا تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، جس واقعے میں 80 سے زیادہ صحابہ رسول اور 700 سے زیادہ حافظ قرآن جو مدینے میں موجود تھے ان کو شہید کیا گیا ہے. یہ کربلا کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے جس میں اسلامی خواتین اور مومنات کی عزت اور آبرو کو پامال کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، میں اس واقعے کو بہت زیادہ تفصیلی صورت میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار اور ان کی سیرت اس واقعے کے مقابلے میں ہم لوگوں کے لیے واضح ہو سکے. ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں جس وقت یزید نے اپنی طرف سے ایک فوج کو بھیجا تھا اور ان کو پورا اختیار دیا تھا کہ جو تمہارا دل چاہے مدینے میں کرنے کے لیے وہ کرنا، اس زمانے میں امام زین العابدین کمزوروں کے لیے ایک مأمن، ایک ایسی جگہ جو پناہ گاہ کی صورت تھے، امام نے وہ کردار ادا کیا ہے. امام سب کے لیے پناہ گاہ کی صورت میں وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی امام زین العابدین نے پناہ عطا کی ہے جو کربلا کے میدان میں ان کے والد کی شہادت میں اپنا کردار نبھا چکے تھے. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں تاریخی واقعے سے صرف نظر کرتے ہوئے کچھ اہم کیریکٹرز کو ذکر کر کے امام زین العابدین کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کیریکٹرز میں سے ایک اہم کیریکٹر جو یزید کی طرف سے مدینے میں لشکر لے کر آیا تھا اور اس کو
یہ کہہ کر لشکر کی سرداری دی گئی تھی کہ تم جو کام کرنا چاہو مدینے میں وہ کام کرنا، جس طرح کی درندگی اور جس طرح سے بھی تم مسلمانوں کے ساتھ پیش آنا چاہو ویسے پیش آنا۔ لہٰذا اس کا نام کہ جو اصل میں مسلم تھا لیکن واقعہ حرہ کے بعد چونکہ اس نے بہت سارے بے گناہوں کا خون بہایا تھا، لوگوں نے اس کو مسلم کی جگہ مسرف کہنا شروع کر دیا تھا۔ مسرف یعنی اسراف کرنے والا، جس نے خون کے بہانے میں بہت اسراف کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خود ایک جگہ اپنی تعریف میں اور اپنے کارناموں کو جب ذکر کر رہا تھا تو یوں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر میں نے اس دنیا میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے تو وہ یہی کہ میں نے مدینے والوں کو ان کی اوقات بتائی ہے، ان کی حیثیت بتائی ہے۔ تو عزیزو، یہ ایک کیریکٹر ہے جو تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا نام اس لیے لیا تاکہ واقعہ حرہ میں جو درندگی ہوئی ہے اس کا آپ مطالعہ کریں۔ دوسرا کیریکٹر جو جسٹ مسلم ابن عقبہ کے مقابلے میں ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر اور ان کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنر مدینے کے اندر عبداللہ ابن حنظلہ۔ عبداللہ ابن حنظلہ اسی حنظلہ کے فرزند ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ مدینے کے لوگوں کی طرف سے مسلم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپوائنٹ کیا ہے عبداللہ ابن زبیر نے۔ اس عبداللہ ابن زبیر کے نام کے ذریعے سے بھی یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ قیام جو واقعہ حرہ کا ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کا رجحان اور ان کی قیادت زبیری خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دو کیریکٹر ہیں، ایک عبداللہ ابن حنظلہ جو اپوائنٹڈ ہیں عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، اور پہلے مسلم ابن عقبہ جو یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے۔ یقیناً ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ واقعہ حرہ کیوں رونما ہوا؟ مورخین نے اس کے جوابات اور اس کی مختلف علتوں کو بیان کیا ہے، لیکن ایک چیز جو تاریخ میں سیکوینس کی صورت میں مذکور ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یزید نے اپنی طرف سے عثمان ابن محمد نام کے ایک شخص کو مدینے کے گورنر کی صورت میں اپوائنٹ کیا تھا۔ جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ مدینے والے یزید کے بہت ہی زیادہ مخالف ہیں اور کسی بھی حال میں وہ یزید کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا راستہ نکالا جائے تاکہ یزید اور مدینے کے مسلمانوں میں کسی طرح کا رابطہ بڑھے۔ اور اس کام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے مدینے میں کچھ لوگوں کو انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد ان کا پورا خرچ اٹھایا تاکہ وہ دمشق جائیں، سیریا جائیں، اور جانے کے بعد ان کی یزید سے ملاقات ہو۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے تو مدینے والے بہت زیادہ یزید سے ناراض تھے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس ناراضگی کو کم کیا جائے۔ یہ لوگ گئے، اس مقصد سے ان کو بھیجا گیا تاکہ ناراضگی کو کم کیا جا سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت وہ دمشق پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ یزید کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بندر اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ شراب کی حالت میں مست ہے، اور وہ جانور کہ جن کو اسلام نجس کہتا ہے وہ یزید کے نزدیک ٹہل رہے ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر بہت ناراض ہوئے۔ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اس سفر کا نتیجہ بالکل اس کا برعکس ہوا۔ اور جب یہ لوگ مدینے واپس آتے ہیں، آنے کے بعد لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کیا۔ مدینے والے جو پہلے سے یزید سے ناراض تھے اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ مدینے کی اس حالت کو اور یہاں کی خبروں کو یہاں کے گورنر نے یزید تک پہنچایا۔ نتیجے میں یزید نے ایک لشکر بھیجا تاکہ مدینے والوں کو سبق سکھایا جا سکے کہ تم ہوتے کون ہو جو ہم سے ناراض ہو اور ہماری مخالفت کی سوچ رہے ہو، اور اس لیے واقعہ حرہ رونما ہوا ہے۔ دوسرا ایک مرحلہ اور ایک اہم چیز جو امامت زین العابدین علیہ السلام کے ابتدائی دور میں رونما ہوئی ہے وہ ہے توابین کا مرحلہ۔ توابین یہ وہ لوگ ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جن کو اس بات کا احساس ہوا
کہ امام حسین کا ساتھ نہ دے کر ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اب اس کے جبران کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے قیام کریں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے لڑنے کے لیے جو مقام انتخاب کیا تھا وہ دمشق کے نزدیک تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ مرکزی کردار اس شہادت میں یزید کا ہے، لہٰذا وہ دمشق کے نزدیک انہوں نے اس کو انتخاب کیا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، جس چیز کی طرف اس واقعے کو ذکر کرنے کے ذریعے سے میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب توابین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ توابین کو تمام افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک کے بعد ایک ماحول کیسا بنایا جا رہا ہے اور کتنا رعب و ہیبت اور دبدبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے کربلا کا واقعہ، کربلا کے بعد حرہ، حرہ کے بعد اب توابین، سب کو ایک کے بعد ایک کچلا جا رہا ہے۔ اس عالم میں امام کو اب اپنی امامت کی ذمہ داری کو بھی انجام دینا ہے۔ تیسرا اہم مرحلہ جو امام زین العابدین کی امامت کے ابتدائی ایام میں تھا وہ یہ کہ جناب مختار کا قیام۔ جناب مختار کا قیام ایک ایسا قیام ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک کے معصومین علیہم السلام اور خاص طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام کو مسرت اور خوشی محسوس ہوئی ہے۔ ظاہری طور پہ وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، جناب مختار نے ایک ایک سے بدلہ لے لیا تھا، جس کی وجہ سے امام زین العابدین نے اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ جناب مختار کے قیام کے سلسلے میں علماء میں دو قسم کے نظریے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ موجودہ علماء ہوں یا گزشتہ علماء۔ کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جناب مختار کے قیام میں خلوص نہیں تھا، قربتاً الی اللہ کی نیت یا معصومین علیہم السلام سے محبت اور مودت، اس وجہ سے یہ قیام نہیں تھا، بلکہ وہ معصومین علیہم السلام کا نام، خاص طور پر امام حسین کا نام، حکومت حاصل کرنے کا وسیلہ بنا رہے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن متاخرین میں عصر حاضر کے زیادہ تر علماء اور گزشتہ کچھ علماء نے بھی اس بات کو سختی سے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جتنا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا جناب مختار کے خلاف پایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ بنی امیہ کی یہ سازش تھی کہ جناب مختار اور اہل بیت کے چاہنے والے شیعوں کے درمیان فاصلہ بنایا جا سکے، لہٰذا انہوں نے جناب مختار کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا چلایا تھا۔ آیت اللہ خامنئی اپنی تقریر میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب مختار کے قیام کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی وجہ سے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ قرار پا سکتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہا تھا، خدایا جناب مختار پر رحمت نازل فرما، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب مختار کے قیام کی کہیں نہ تو صرف مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ جس وقت جناب مختار نے کچھ اشقیاء کے سروں کو امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا تھا تو امام زین العابدین نے اس قدم پر اور اس اقدام پر مسرت کا اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین محترم، ہم اب وارد ہوتے ہیں اس مرحلے میں جہاں ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور اپنے امامت کے فرائض کو انہوں نے کس طرح سے انجام دیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے۔ وقت کی تنگی کو نظر میں رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب سے بنی امیہ کے ہاتھ میں ظاہری حکومت کا سلسلہ پہنچا ہے تو ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی روح
اس کی معنویت، اس کے معارف کو ختم کرنے کے لیے حدیثوں کے گڑھنے کے ایک سلسلے کو شروع کیا تھا۔ بہت سارے محدثین کا تذکرہ آپ سن چکے ہوں گے، اور بہت ساری ایسی حدیثیں بھی یقیناً آپ کے گوش زد ہوئی ہوں گی۔ مثلا اکے کی پیاز مکے میں کھانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، جو اس زمانے کی مثال ہے جب بنی امیہ کے ہاتھ میں حکومت کا سلسلہ ابھی گیا ہی تھا، لیکن زمانہ جیسے آگے بڑھتا چلا گیا ویسے اس طرح کے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی جنہوں نے حدیث رسول کے نام پر بہت ساری خرافات کو دین اسلام میں شامل کیا تھا۔ صلح امام حسن کے بعد، جس وقت ظاہری حکومت معاویہ کے ہاتھ میں ہے، ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو محدث کہلواتا ہے اور عالم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا نام ہے کعب الاحبار، جو کبھی یہودی ہوا کرتا تھا اور اب ظاہری طور پر مسلمان ہے۔ اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے تم مدینے سے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے نہیں، میں مدینے سے نہیں آیا ہوں۔ کہا اچھا، ہو سکتا ہے تم اس جگہ سے ہو کہ جہاں کے 70,000 لوگوں کو خدا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ شخص نے تعجب سے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا دمشق۔ تو کہا نہیں، میں دمشق سے نہیں ہوں۔ کہا اچھا، ہو سکتا ہے تم ایسی جگہ سے ہو جس جگہ کے رہنے والوں کے اوپر خدا 2 مرتبہ خاص نظر کرم کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا وہ فلسطین ہے۔ تو یہ شخص مثبت انداز میں جواب دیتے ہوئے چپ ہو گیا۔ عزیزو، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اگر یہ شخص کہتا میں فلسطین کا بھی نہیں ہوں تو اسی طرح سے الگ الگ مکان کا نام لیتے ہوئے، جگہ کا نام لیتے ہوئے بعید نہیں تھا کہ کعب الاحبار نئی باتوں کو گڑھتا، لیکن یہ میں نے آپ کی خدمت میں مثال کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اسی زمانے میں اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے زہری۔ زہری بہت عجیب کیریکٹر ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈیپ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زہری وہ شخص ہے جو کچھ وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر زانوِ ادب طے کرتا ہے تاکہ علم حاصل کر سکے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے امام کے ساتھ کو چھوڑا اور یزید کے دربار میں جا کر بیٹھنے لگا۔ ناظرین محترم، پھر ایک مرتبہ تاکید کروں گا، زہری کا کیریکٹر بالکل ویسے ہی پڑھنے کے قابل ہے اور اس میں توجہ کی ضرورت ہے جیسے امام علی کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری، امام حسین کے زمانے میں قاضی شریح، اور اسی طرح سے امام زین العابدین کے زمانے میں زہری۔ لہٰذا یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ صرف اور ایک مثال اس زمانے کی میں پیش کروں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس کے مقابلے میں امام زین العابدین نے اپنے کن فرائض کو انجام دیا ہے۔ ایک شہزادہ ہے جس کو اس کے استاد نے مکتب میں کسی غلطی کی وجہ سے مارا۔ یہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ آج میرے استاد نے مجھے مارا ہے مکتب میں۔ باپ بہت ہی غصے کے عالم میں اپنے بدن پر ریدا کو ڈالتے ہوئے باہر نکلتا ہے، یہ کہتے ہوئے رکو، ابھی اس استاد کو سبق سکھاتا ہوں۔ جاتا ہوں ایک محدث کے پاس اور اس سے کہتا ہوں کہ اس استاد کے مخالفت میں ایک حدیث بیان کرو تاکہ اس کو اس کے کام سے برکنار کیا جا سکے۔ عزیزو، آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ امام زین العابدین کے زمانے میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس زمانے میں امام ان حدیثوں کو جو رسول کے نام سے منسوب کی گئی ہیں اور وہ حدیثیں جو واقعاً رسول اور اہل بیت کے گھرانے سے پائی جاتی ہیں، ان دونوں کو الگ کرنا شروع کریں۔ اسی وجہ سے ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں یہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو خطبات کا اور احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں امام زین العابدین علیہ السلام اسلامک فنڈامنٹلز، اسلامی بنیادوں کو اور اسلامی عقائد اور افکار کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ حدیثوں کے گڑھنے کی وجہ سے جو اس پر گرد و غبار آ چکا ہے اس کو کسی طرح سے دور کیا جا سکے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری جو وہ انجام دے رہے تھے وہ یہ تھی کہ اپنی حقانیت امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کو لوگوں تک کے پہنچا سکے۔ کیوں امام یہ انجام دے رہے تھے؟ کیونکہ معاویہ کے زمانے سے ایک بدعت جو شروع ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسجدوں کے منبر سے علی علیہ السلام پر لعن و طعن اور گالیوں کا سلسلہ جاری تھا، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تک جاری رہا ہے۔ لہٰذا امام اس کے مقابلے میں علی علیہ السلام کی ولایت اور اہل بیت کی حقانیت کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسرا کام جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے اور جس کا تذکرہ تاریخ میں سنہرے الفاظ اور کلمات کی صورت میں ملتا ہے، وہ یہ تھا، ایسے زمانے میں جب خود امام زین العابدین نے یہ ذکر کیا ہے، مکہ اور مدینے میں 20 لوگ بھی ایسے نہ تھے جو ہم سے محبت کرتے۔ تو عزیزو، ایسے لوگوں کی تعداد کو بڑھانا اور اپنے چاہنے والوں کو اور امام حسین کے مقصد کو پہچاننے والوں کی تعداد بڑھانا، یہ امام زین العابدین کی ایک اہم ذمہ داری تھی، اور خدا کی مدد سے امام زین العابدین نے اپنی حکمت و تدبیر کے ذریعے سے اس کام کو بہت بہترین انداز میں انجام دیا ہے۔ تاریخ میں 200 کے قریب میں ایسے اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اصحاب امام زین العابدین تھے جن لوگوں کے بہت سارے شاگرد اس وقت اور اس زمانے میں پائے جاتے تھے، جن میں سے کچھ کا نام لے کر میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ ایک امام زین العابدین کے مشہور شاگرد تھے اور صحابی تھے جناب ابو حمزہ صومالی۔ 8ویں امام علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے کے لقمان حکیم تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ امام زین العابدین نے کس طرح کے شاگرد کی پرورش کی تھی۔ امام زین العابدین کے اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اسی طرح سے جناب ابان ابن تغلب یا سلیم ابن قیس ہلالی۔ یہ تمام شاگرد اور ان کے علاوہ تقریباً 200 کے قریب میں شاگردوں کی امام زین العابدین نے تربیت کی تھی، اور امامت کے سلسلے میں امام حسین کے بعد شیعوں کے لیے ایک ایسے سلسلے کی بنیاد رکھی ہے کہ جس سلسلے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعت کو اور مومنین کو آرگنائزیشنل راستے کی طرف لے جانے کا بہت مضبوط اور پہلا قدم امام زین العابدین علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ ناظرین محترم، آج کے درس کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ نکات لے کر حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔